آج میں تمہیں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کوئی کہانی نہیں، وہ تو ایک راز ہے۔ دور کسی شہر میں ایک بستی تھی جہاں کے لوگ بہت سادہ تھے، دن میں کام کرتے اور رات کو آرام کرتے۔ اسی بستی میں ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام تھا علی بابا۔ علی بابا کوئی شہزادہ نہیں تھا، اس کے پاس پیسہ تھا نہ پاور، بس ایک چھوٹی سی لکڑی کا گودام تھا اور ایک بہت ہی بڑا دل۔ روز وہ جنگل میں لکڑی کاٹ کر بازار میں بیچتا۔ وہ بازار ایسا تھا جہاں دنیا کی مختلف چیزیں ملتی تھیں، وہ بھی جا کر اپنی لکڑی بیچ آتا تھا اور اس سے اپنا اور اپنی ماں کا گزارا کرتا تھا۔ لیکن اس کا ایک بھائی بھی تھا، اس کا نام تھا قاسم۔ قاسم امیر تھا مگر دل کا بالکل غریب، اسے صرف پیسہ چاہیے تھا، چاہے اس کے لیے اپنے بھائی کو ہی کیوں نہ بیچ دے۔ ایک دن علی بابا جنگل سے گزر رہا تھا اپنی لکڑیاں بیچنے کے بعد شام کے وقت۔ اچانک اس کو کوئی گھوڑوں کی آواز سنائی دی، ڈھونڈ 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 ڈھونڈ۔ 40 آدمی کالے کپڑوں میں ہاتھ میں تلوار لیے چلے آ رہے تھے۔ علی بابا ڈر گیا، جھاڑیوں میں جا چھپا۔ ان کا لیڈر آگے آیا اور پہاڑ کی دیوار کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، کھل جا سم سم، اور پہاڑ کا سینہ کھل گیا۔ علی بابا کی آنکھیں پھیل گئیں، اندر سونا، ہیرا، چاندی، دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا اس کو پتہ لگ گیا تھا۔ وہ 40 چور اندر گئے اور اپنا جو سارا لوٹا سامان تھا وہ اندر ڈالا۔ سب کچھ رکھنے کے بعد وہ واپس باہر نکلے اور واپسی کی طرف بڑھ گئے۔ علی بابا چپ چاپ باہر نکلا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوا اور دھیرے سے بولا، کھل جا سم سم، اور دروازہ پھر سے کھل گیا۔ علی بابا اندر گیا، اس نے صرف اتنا سونا لیا جتنی اس کی اور اس کی ماں کی ضرورت تھی، نہ زیادہ نہ کم، نہ لالچ کی اس نے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ علی بابا کو پتہ نہیں تھا کہ چور اپنے خزانے پر نظر رکھتے ہیں۔ علی بابا اپنے مطلب کا خزانہ لے کر اپنے گاؤں کی طرف چل دیا، لیکن ابھی اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اب وہ جب اپنے گاؤں پہنچا تو آگے کیا ہوا دوستوں، اگلی قسط میں دیکھیے گا۔